السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سورۃ الفجر کا دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ آج ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ الفجر میں ہم را کے قاعدے کو سیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر را پور اور کہاں پر باریک ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم را کے قاعدے ہی کو سیکھیں گے اور اس سبق کو ازبر کریں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین۔ تحاضون، یہاں پر مد ہے، اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے۔ مد لازم کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید ہو۔ ہا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر، اور کھڑا زبر یہ علی مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور ضاد میں تشدید ہے۔ یہاں پر یہ مد لازم ہے، اس لیے مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ طعام طا ہے، تا کے مخرج کو صحیح کرنا ہے، تا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اکلل اکلل یعنی کاف کا جب نکالیں گے، کاف کو ادا کریں گے تو اک نہیں، اک بالکل آسانی کے ساتھ ادا کریں گے، اور لما یہاں پر گنہ ہوگا، میم مشدد ہے اس لیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ حُبًّا جمع میں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، 2 زبر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے، اس لیے 2 زبر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا میں بھی کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر مد منفصل۔ دکا دکا یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، کہ اخفا کے قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کیا ہو، دال ہو۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ وجاء میں یہاں پر مد متصل ہے۔ مد متصل کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربک میں را پور ہوگی، را پر زبر ہے، اور صفاں صفا میں اخفا ہو رہا ہے کہ 2 زبر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ وَجِيءَ یہاں بھی کیا ہے کہ مد متصل۔ مد متصل کا قاعدہ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ یوم ایدم میں اقلاب کہ 2 زیر تنوین کے بعد با ہے، تنوین یا نساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یوم ایدم بھی جہنم میں اقلاب ہو رہا ہے، اس لیے گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم ایدم یتذکر الانسان انى له الذکریٰ۔ یوم ایدی یہاں پر ادغام ناقص، 2 زیر تنوین کے بعد حروف یؤمن میں سے یا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انسان میں اخفا ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے۔ وَأَنَّا یہاں انا میں گنہ ہو رہا ہے، گنہ ہوگا کیوں کہ نون مشدد ہے۔ الذکریٰ را میں کھڑا زبر ہے، اس لیے را کیا ہوگی، پور ہوگی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ عَذَابَهُ أَحَدٌ ہو میں کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد منفصل ہے، اس لیے یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ یہاں بھی کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں بھی کیا ہے مد منفصل۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو مطمئنہ یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، یہاں پر طا ہے اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حمزہ یعنی الف خالی ہے، اس میں کوئی بھی حرکات نہیں ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں تا سے جو ملائیں گے تو تا میں پیش ہے، تو اس لیے ترجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی اس طرح سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر وقف کر دیے تو پھر را یہاں پر الف میں زیر آ جائے گا، الف میں زیر آ جائے گا اور را پور ہو جائے گی، را پور ہو جائے گی، تو اس را کو پور کر کے پڑھیں گے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو راضیۃ مرضیہ یہاں پہ ادغام ناقص 2 زبر تنوین کے بعد حروف یؤمن میں سے میم ہے۔ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو جنتی میں غنہ نون مشدد ہے اس لیے۔ یہ سورۃ الفجر کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی صورت لے کر بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔